You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بالغہ عورت جو ہے اپنا نکاح از خود کرے گی. بالغہ عورت اپنا نکاح از خود کرے گی. دیکھیں والدین کی جو رضامندی ہے ان سے مشاورت ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچیوں کو پوچھیں کہ آیا تمہارا نکاح فلاں جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، کیا تمہیں وہ شخص پسند ہے؟ یہ پوچھنا ہے. میں آگے حدیثیں سنانے لگا ہوں آپ کو. تو اب والدین پوچھتے نہیں ہیں، نسل در نسل چلا آ رہا ہے جی، رواج قائم ہے جی، بچوں کی کیا مجال ہے ہمیں ہمارے آگے کوئی بات کرے، بس جو فیصلہ ہم نے کر دیا وہی ہوگا. ایسا نہیں ہے، اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. بھئی نکاح جس نے کرنا ہے، جس نے ازدواجی زندگی گزارنی ہے، اس سے پوچھیں وہ کیسے اس کے ساتھ رہے گی. پھر جوڑ کر رکھنا جی بس ناک کٹ جائے گی، ایسا نہیں کرنا. ایسا بالکل نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث سے جو استدلال کیا ہے، وہ پہلی حدیث مبارکہ میں مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں. ابن عباس یہ حدیث پاک کے راوی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیر شادی شدہ لڑکی خواہ کنواری ہو یا بیوہ ہو، ولی کی بنسبت اپنے نکاح کی زیادہ حقدار ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. دوسری حدیث مبارکہ بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیر شادی شدہ لڑکی کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے. مشورہ کرنا ہے، نہیں کیا جاتا. ہمارے معاشرے میں مشورہ نہیں کیا جاتا. یہ بالکل آپ سارے لوگ، اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں، پھر میں خود بھی کتنے نکاح پڑھا چکا ہوں، پھر معاشرے کا حصہ ہے ہم سارے. نہیں پوچھا جاتا، بس یہ کہا جاتا جی والدین کی رضا ہے جی، ہمارے بچے بڑے باادب ہیں وہ بولتے نہیں ہیں. یہ پوچھ لینا بے ادبی بھی نہیں ہے، مشورہ کر لینا بے ادبی نہیں ہے. آپ بچے سے پوچھیں، بیٹی سے پوچھیں کہ دیکھیں آپ بالغ ہو چکی ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، آپ کا نکاح فلاں جگہ کر دیں. اگر وہ کہتے ہیں وہ مطمئن ہیں تو یہ تو حدیث نے بتایا. تیسری حدیث مبارکہ پھر بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں. حضرت خنساء بنت حزام انصاریہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے باپ نے ان کا نکاح کر دیا، در حالانکہ وہ بیوہ بھی تھی، اور ان کو یہ نکاح ناپسند تھا. وہ حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ مجھے یہ نکاح پسند نہیں ہے، میرے ابا نے میرا نکاح کر دیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو مسترد فرما دیا. حضور نے فرمایا جاؤ، یہ نکاح ہی نہیں ہوگا، تمہیں پسند ہی نہیں ہے تو یہ حدیثیں کدھر چھوڑیں گے ہم نے؟ کوئی نہ پڑھے، ان کی اسٹڈی نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی. تیسری حدیث مبارکہ میں المصنف سے پڑھ رہا ہوں. امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرے بیٹے کے چچا یعنی میرے دیور نے میرے نکاح کا پیغام دیا، میرے باپ نے اس نکاح کو مسترد کر دیا. باپ نے نکاح مسترد کر دیا، میرا نکاح وہاں کیا جہاں مجھے پسند نہیں تھا. یعنی اس کا شوہر فوت ہوا، اسے پسند تھا کہ اس کے دیور کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے، تو اب اس کے باپ کو پسند نہیں تھا، باپ نے دوسری جگہ پر نکاح کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا، اس سے یہ معاملہ دریافت فرمایا. اس کے باپ نے کہا میں نے اس نکاح میں کسی خیر کو ترک نہیں کیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح نہیں ہوا جو تم نے کیا. والد کو کہا، اور عورت سے فرمایا جاؤ جس سے چاہو نکاح کر لو. یہ حدیث مبارکہ ہے. 5 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، کدھر انہیں چھوڑیں گے آپ؟ اس لیے جتنے بھی بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، بچوں والے ہیں، بیٹوں والے ہیں، وہ مشورہ کریں. دیکھیں اسلام نے پسندیدگی کو اختیار کیا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اب یہ بھی کوئی کہے کہ بیٹی کا جدھر دل آئے وہ نکاح کر لے، ایسا نہیں ہے. اب یہ بات ہرگز کوئی مسئلہ یہ بھی نہ سمجھے. آگے کچھ دن پہلے عدت کے حوالے سے میں بیان کر رہا تھا، اور میرا یہ طریقہ ہے الحمدللہ، چونکہ میں صاحب نظر اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہوں، تو میرے پاس اگر کوئی بچہ قرآن بھی پڑھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے نا کہ قاری صاحب نے ایسا پڑھایا تھا، تو میں اس کو منع کرتا ہوں کہ انہوں نے صحیح پڑھایا ہے، آپ کے سننے میں غلطی ہوئی ہے. اگر اسی طرح کوئی بندہ بھی آ کر مجھے کہے نا فلاں خطیب صاحب نے مسئلہ ایسے کیا تھا، انہوں نے غلط کیا تھا، آپ نے صحیح کیا، میں کہتا نہیں، انہوں نے صحیح کیا تھا، آپ نے غلط سمجھا ہے. بھئی اس طرح کر لینا آپ
وہ ممبر پہ بیٹھنے والا غلط وہی ہو سکتا، آپ نہیں غلط ہو سکتے، آپ غلط ہو سکتے، اس لیے کہ اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو اب میں یہاں سے جو باہر نکلا تو مجھے ہمارے نمازی ہیں، پکے نمازیوں کہنے لگے ساری زندگی ایسا سنیا سی کہ پریگننٹ عورت تو طلاق نہیں ہونی، تو آج کرا سٹی ہے۔ میں نے کہا میں اسی طرح بتا دوں مزید یا ویڈیو نکال کے آپ کو بتاؤں؟ جب پورا انہیں دوبارہ میں نے یہ والی تقریر پھر باہر کھڑی ہو کے کی مارکیٹ میں، یعنی انہیں سمجھایا، کہنے اچھا ایسے ہے۔ میں نے کہا تم لوگوں کو پتہ نہیں ذہانت کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بھی توفیق دے کہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، کہتے ہو قاری صاحب نے ایسا کر دیا، امام صاحب نے ایسا، امام صاحب نے ایسا نہیں کیا، وہ بتا رہے آپ سمجھ ہی نہیں سکے، سمجھ دانی شریف میں وہ مسئلہ آیا ہی نہیں ہے، تو امام صاحب کیا کریں، خطیب صاحب کیا کریں؟ اس لیے مسئلے کو بغور سنا کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ہرگز یہ کوئی نہ سوچے کہ یہ تو بیان ہو چکی ہے لہذا عاقلہ بالغہ جو ہے وہ جدھر چاہے نکاح کر لے، اب اس طرح بھی نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام یہ کہا گیا ہے کہ والد کو چاہیے بیٹی سے مشورہ کرے، والد کو چاہیے بیٹے سے مشورہ کرے، والدہ کے ذریعے سے مشورہ کرے، اور اس کے بعد بیٹی کو چاہیے کہ اگر اسے دیکھتی ہے کہ جیسے حضور کی بارگاہ میں آ کر صحابیاں ہیں، انہوں نے بتایا یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے، ابا جی وہاں پر کروانے، حضور نے اس کو مسترد فرما دیا۔ تو یہ مشورے ہونے چاہیے تاکہ گھر اچھے طریقے سے جنم لیں، تاکہ کل طلاق کی جو شرح ہے وہ کم ہو جائے۔ اسی طرح ہوتی ہے کہ ہم رشتوں کو الفی کے ذریعے سے چپکا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ہماری بدنامی نہ ہو، برادریاں ٹوٹ نہ جائیں، تم نے بس یہاں سے ڈولی گئی ہے اب تمہارا جنازہ یہاں سے آئے گا۔ یہ انتہائی من گڑت اور جہالت پر مبنی رسومات ہیں، ان کو توڑیں، ان کو چھوڑیں۔ جو چیزیں قرآن نے ہمیں بتائی ہیں، جو فرمان رسول نے ہمیں بتائی، ان کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔